کچھ لوگ ہمارے ہاں حدیث کے بھی منکر ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں، اب یہ جو قرآن فہمی کے اصولوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح دوسری جگہ بھی ہوتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر خود تفسیر سے یعنی دوسری جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بعض اوقات تفسیر دوسری جگہ ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ ہے وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، جی ماشاء اللہ، حالانکہ قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے وہ روک دیں رک جاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر آئیے، فیصلہ ان سے کرائیے، بالکل درست ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں تھے، جیسے سر سید احمد خان۔ سر سید منکرین حدیث تھا اور وہ اللہ کے نبی کے معجزات کا انکاری تھا۔ ہاں، آپ کو تو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا نا۔ پھر اس سے کے بعد آیا ہے جی غلام محمد پرویز، یہ پرویزی طبقہ، پرویزی گروہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کی حدیث مانتے ہیں، مرضی کی نہیں مانتے، وہ معجزات کے قائل نہیں ہیں، اور خصوصاً نماز پر پرویزی بڑا بہکا ہے، وہ نظام اور سسٹم پر بات کرتا ہے۔ میں نے اس کو بھی بڑا براہ راست سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں اس کے وہاں ماڈل ٹاؤن میں جہاں تھا وہاں بھی پہنچا ہوں، اور براہ راست بھی میں نے اس کو سنا ہے، بات چیت کی ہے۔ تو وہ جس طرح شیعہ منطقی چکر دیتا ہے اس طرح وہ بھی چکر دیتے تھے۔ تو وہ قرآن کے معجزات کا انکاری ہے پرویزی، غلام احمد پرویز اس کا نام تھا۔ یہ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے دور میں اس کی بڑی پرواز تھی۔ پھر اس نے بہت کچھ مطالب الفرقان لکھی، تفسیر مفہوم القرآن لکھی، میں نے ساری تفاسیر لکھی، من و یزداں لکھی، اور بڑی بڑی کتابیں، آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اس کا انداز تحریر، مودودی سے انداز تحریر کہہ رہا ہوں، میرے لفظوں کو بھی سمجھنا ہے، فتویٰ نہیں دے دینا، اس سے کہیں بہتر ہے۔ مودودی نے انداز تحریر سیکھا تھا مولانا ابوالکلام آزاد سے، آپ اس طرف کبھی توجہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس پر کبھی بات کریں گے، لیکن اس کا انداز تحریر اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ احادیث کا کھلا مکھلا انکاری ہے۔ جب علماء نے اس پر زور دیا اور احادیث پر کتابیں لکھی تو پھر اس نے ایک کتاب لکھی حدیث پر، جس پر صرف اس نے یہ کہا کہ جو قرآن کی مخالفت کرتی ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اور ایک اس نے کتاب لکھی ہے شاہکار رسالت۔ مولویوں کو ہی نہیں پتا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ شاہکار رسالت کس نے لکھی ہے؟ پرویز نے، غلام محمد پرویز نے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور پر مشتمل اس نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر شورش کاشمیری نے کہا تھا، شورش کاشمیری تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری کا شاگرد تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میرا دل مانتا ہے کہ اب اللہ نے اس پر اپنی رحمت کر دی ہے، مہربانی کر دی ہے، اس نے توبہ کر دی ہو تو شاید میں اب فتویٰ نہیں لگاتا۔ اس کے بعد جی اب ہمارے ہاں آ گیا جاوید احمد غامدی، موجودہ دور میں یہ سلسلہ سر سید سے چلا آ رہا ہے۔ یہ غامدی صاحب بھی چونکہ یہ زیادہ متاثر ہے پرویزی سے، اب جو لوگ صرف دماغ سے کام لیتے ہیں وہ پرویزیت کی طرف زیادہ دیں۔
قرآن نے کہا افلا تعقلون، بالکل تم تو عقل نہیں رکھتے، بالکل درست ہے، لیکن کہیں اللہ نے عقلی دلائل دیے ہیں اور کہیں اللہ نے بصری دلائل دیے ہیں۔ ابھی میں نے جو درس میں سارے بصری دلائل ہے نا، تو غامدی صاحب بھی گمراہ آدمی ہے، احادیث کا منکر ہے، اور اس بدبخت نے کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ مسلمان ہے، اسے کافر نہ کہو، اس نے قادیانیوں کی سائیڈ لی ہے۔ کسی کے کہنے سے مسلمان نہیں بنتا، جو قواعد اور اصول متعین ہیں، جو اس پر عمل کرے گا اس پر تب مسلمان ہوگا نا، ایمان مفصل کا قائل ہوگا تو تب ہوگا نا مسلمان۔ اب قادیانی تو سارے کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو پھر ہم ان کو مسلمان قرار دے دیں؟ یہ رافضی، شیعہ اثنا عشری، یہ جناب والا، ان کی پھر آگے کئی لڑیاں ہیں خیر سے، ہاں، اسماعیلی شیعہ، بروہی شیعہ، روحی شیعہ، نقوی شیعہ، امامی شیعہ، شش امامی شیعہ۔ ایک نے مجھ سے کہا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، میں نے کہا پہلے آپ تو متعین کرو آپ کون سے شیعہ ہو، ہمیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کر کے لڑاتے ہیں نا، تو میں نے بھی کہہ دیا پھر چھٹی۔ بہرحال یہ جناب والا گمراہ شخص ہے غامدی، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔